الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی۔ زکوٰۃ کا تعلق اگرچہ کہ براہ راست رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق سال گزرنے سے ہے مال پر۔ ہر ایک کا سال الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی کا سال شعبان ہو سکتا ہے، تو کسی کا رمضان، تو کسی کا شوال، کسی کا ذوالقعدہ، تو کسی کا ذوالحجہ۔ جب اس مال پر سال گزرا تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ نصاب پر پہنچ چکا ہو۔ لیکن عموماً تمام مسلمان یا اکثر مسلمان جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہی کے متعلق ہم کچھ گوش و گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کا نہایت ہی اہم ترین رکن ہے، چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو 30 سے زائد مقامات پر قرآن کریم میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر جوڑ کر متصل بیان کیا گیا ہے، اور کئی مقامات پر تنہا بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم اللہ کی رضا کے خاطر زکوٰۃ دیتے ہو تو اس کی وجہ سے اپنے مال میں دو چند اضافہ کر لیتے ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے کہ وہ انہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ان کا مال اور وہ خود بھی صاف ستھرے پاکیزہ ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، مال کی طہارت کا ذریعہ ہے، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا کل مال محفوظ مأمون ہو جاتا ہے، آفات سے، بلیات سے، حوادث زمانہ سے، مرور زمانہ کی وجہ سے جو انقلابات آتے ہیں اس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے مسلمان کا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کی بہت ساری فضیلت ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مالوں کی حفاظت کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اپنے مریضوں کا علاج و معالجہ، دوائی کر لو صدقے کے ذریعے سے۔ یعنی زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا کل مال محفوظ اور مأمون ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے بیماروں کو شفا یابی ملتی ہے، ان کا مرض دور ہوتا ہے، ان کو جو بیماری لگی ہے وہ دور ہوتی ہے من جانب اللہ۔ محترم حاضرین کرام، جہاں زکوٰۃ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جہاں زکوٰۃ کی اہمیت آئی ہے، جہاں پر احادیث شریفہ میں زکوٰۃ کے مناقب، فضائل، میزات، خصوصیات وارد ہوئے ہیں، وہیں حدیث شریف میں زکوٰۃ نہ دینے پر سخت عذاب کی وعیدیں بھی آئی ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر وبال کی وعید بھی آئی ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر ہلاکت اور خسران کی خبر بھی دی گئی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا، اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کل بروز قیامت اس کا وہ مال ایک گنجے کالے سانپ کی شکل میں کر دیا جاتا ہے، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں ٹوخ بنا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو ڈستا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایسی سزا اس کو دی جاتی ہے،
اور یہ اس کے حساب و کتاب سے پہلے تک ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے تک اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وقفہ، وہ عرصہ، وہ مدت 50,000 سال کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ جہنم کا حقدار ہے یہ شخص یا جنت کا حقدار ہے۔ تو ان احادیث شریفہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، بنیادی عمل ہے، جس پر عمل کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر ضروری ہے۔ محترم حاضرین کرام، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو بآسانی بدنی عبادت تو کر لیتے ہیں، جیسا کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، تہجد وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے تو مکمل خوش دلی کے ساتھ پورے ماہ مبارک کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ مال نکالنے کی باری آتی ہے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارے قلوب و اذہان طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کا مال اس میں سے زکوٰۃ کیسے نکالیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی کر دیا اور فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے صرف 2.5% نکالو جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور یہ وہ مال ہے جو تمہارے بقیہ مال کو محفوظ کر دیتا ہے، مأمون کر دیتا ہے، حفاظت میں کر دیتا ہے۔ بقیہ مال کی حفاظت، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی کا ضامن تمہارا زکوٰۃ کا مال ہے جو تم فقراء کو دیتے ہیں۔ اور مزید ہماری خوشنودی اور ہم پر آسانی کے لیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال اغنیاء مالداروں کے پاس، صاحب نصاب لوگوں کے پاس، فقراء کا حق ہے جو ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب اس پر سال گزر جائے اور مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو گویا فقراء کا حق ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، وہ ان کا اپنا حق ہے جو وہ ہم سے لے رہے ہیں۔ گویا اس کو یوں سمجھے کہ فقراء نے ہمارے پاس وہ مال بطور امانت کے رکھا دیا ہے، جب اس کی باری آ گئی تو ہم بڑی خوشنودی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نیک خیالات کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ ہم وہ زکوٰۃ کا مال حقداروں تک پہنچا دے، حقداروں کو دے دے، اور اس بارے میں کسی کدورت کا اور کسی لخلخے اور خلخلے کا اور خلق اور اضطراب کا شکار نہ ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی 2.5% کے بجائے ہم پر آدھا مال اگر بطور زکوٰۃ کے نافذ کر دیتا تو لازماً ہم کو وہ حکم بجا لانا ہوتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے مال کا صرف 2.5% بطور زکوٰۃ مقرر کیا ہے۔ جب ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں، خوشنودی کے ساتھ نکالیں اور یہ احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ فقراء کا جو حق ہمارے مال میں معلق تھا ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم ان پر کوئی نیکی نہیں کر رہے ہیں، ہم کو ان پر کچھ برتری حاصل نہیں ہے، ہم کو ان پر کچھ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ مال دے کر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، یا اپنی فضیلت اور برتری کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں نیچا دکھا رہے ہیں۔ یہ احساسات اور یہ جذبات ہمارے نہ ہو، بلکہ یہ احساس اور یہ جذبات ہمارے دامن گیر ہوں کہ ان کا حق ہے وہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ہم کو صاحب نصاب بنایا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو غمخواری پر شامل ہے، جو مواسات پر شامل ہے، جو ہمدردی پر شامل ہے، جو معاشرے کے تعاون پر شامل ہے، اور آپس میں اخوت بھائی چارہ کو اضافہ کرنے والی عبارت ہے۔ اس کی وجہ سے باہم مسلمانوں میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آپسی الفت پیدا ہوتی ہے، آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت میں اضافہ ہوتا ہے، تعاون کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، تعاون کے احساسات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا مال نکالیں تو اسی خوشنودی اور اسی احساس کے ساتھ نکالیں، ہمارے احساسات وہ نہ ہوں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی، ہم اپنی روزانہ
محنت اور مشقت کر کے حاصل کیے جانے والے آمدنی کا 2.5% حصہ کیسے دوسروں کو دے دے؟ جو مال کو ہم نے رات دن کی محنت مشقت سے حاصل کیا ہے، ٹیلنٹ کے ساتھ حاصل کیا ہے، بڑے اپنے ہنر کے ساتھ حاصل کیا ہے، اسے کیسے ہی یوں دوسروں کو دے دے؟ یہ ہمارا جذبہ نہ ہو کہ ہماری کوئی مفت کی آمدنی تو نہیں ہے، کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے، کوئی سرخے کا مال تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دے دیں۔ یاد رکھیں، چوری کا مال ہو، سرخے کا مال ہو، حرام مال ہو تو وہاں شریعت کا یہ حکم ہے کہ 2.5% یا 50%، 70% تو دور کی بات ہے، کل کا کل پورا کا پورا مال بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا ہے۔ حرام مال کا حکم، زکوٰۃ تو پاکیزہ مال پر لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ تو حلال اور طیب جو کسب کے ذریعے سے حاصل کیا گیا مال ہے اس پر لاگو ہوتی ہے۔ حرام مال پر تو زکوٰۃ کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، اس کا حکم تو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کے پاکیزہ مال پر نافذ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کا بقیہ مال محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ ہماری ایسی فکر نہ ہو جیسے کہ قارون کی فکر تھی۔ قارون کے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تو مواسات کر غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، کمزور طبقات لوگوں کے ساتھ، احسن کما احسن اللہ الیک، حسن سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو اس نے جواباً جو ہے یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہوں، اپنی محنت سے، اپنی ٹیلنٹ سے اور اپنی قد و کاوش سے اس کو حاصل کیا ہوں، کیسا ایسا مفت میں لوگوں کو دے دوں۔ تو اس کے بعد قارون کا جو حشر ہوا ہم تمام جانتے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گھر اور مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور ہماری فکر ویسی نہ ہو جیسے کفار مکہ نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ تم صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، کچھ اپنے مال کا کچھ حصہ فقراء مساکین کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، جو ان کی ضروریات ہے، جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ اس مال کے ذریعے سے دور کر لے۔ تو انہوں نے جواباً کہا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیا ہم ان لوگوں کی مدد کریں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو اپنی طرف سے مالا مال کر دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو خود ان کو کھانا کھلا سکتا تھا۔ جب اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو ہم کیوں ان کو سرفراز کریں، ہم کیوں ان کا تعاون کریں، ہم کیوں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ انہوں نے اس طرح الٹا جواب دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ فکر ہماری نہ ہو، بلکہ ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالیں اور اسلام کی اس حکم پر عمل آوری کریں۔ اگر زکوٰۃ ہم اللہ کی رضا کے لیے خوش ندی کے ساتھ نہ نکالیں، مال کو بچا کر محفوظ کر لے اور یہ سمجھ لے کہ ہماری پونجی میں، ہمارے خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح پانی ہے، پانی کو راستہ نہ دیا جائے تو وہ خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ایسا گھٹتا ہے کہ انسان کے وہم میں، گمان میں بھی نہیں آتا، اس کے ظن میں بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس کا پورا مال ہلاکت اور خسران کا شکار ہو جاتا ہے، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ آفت میرے مال میں کیسے آ پڑی ہے۔ اور آج تو ہم آنکھوں دیکھا حال دنیا میں انقلابات، حوادث، آفات، بلیات کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کل تک جو مالدار تھے، کسی پریشانی نے ان کو گھیرا، کسی مصیبت نے ان کو گھیرا، کسی چوری چکاری نے ان کے مال پر آ پڑی، کوئی چوری، سرقہ، ڈکیت وغیرہ، یا کوئی بیماری ان پر ایسی مسلط کر دی گئی کہ اس کی وجہ سے ان کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی پوری پونجی خالی ہو گئی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں گے تو اللہ کی طرف سے ہم پر مصیبت اترے گی، آفت اترے گی، پریشانی اترے گی۔ کچھ ایسا حادثہ یا واقعہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جو 2.5% مال کی جگہ ہمارا سارا مال جو ہے ضائع ہو جاتا ہے اور اس پر ہم کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔
تو ایسا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے، پورے پاکیزہ مال کو جو ہے ہلاک بھی کر دیتا ہے، نقصان میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اور جب ہم مستحقین تک زکوٰۃ کا مال دیں تو ان کو یہ احساس ہونے نہ دیں کہ وہ ہم سے کمزور ہیں مالی پوزیشن میں یا وہ ہمارے محتاج ہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ دے، طیب خاطر کے ساتھ دے، اچھائی کے ساتھ دے، اخوت کے ساتھ دے، ہمدردی کے ساتھ دیں۔ اگر ہم مال تو دے رہے ہیں، ساتھ میں اگر یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنی زکوٰۃ کا مال دیا ہے کل کے دن ان سے ہماری ملاقات ہو تو وہ سلام میں پہل کریں، ہمیں سلوٹ کریں، ہمارا احترام کرے، ہماری تعظیم بجا لائے، تو وہ ہمارا دیا ہوا مال ہمارے لیے ثواب کا باعث بننے کے بجائے گناہ اور وبال کا باعث ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری نیت درست اور ٹھیک نہیں ہے۔